پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے۔ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے روح اور جسم میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا، چند گھنٹے چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ سارے حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔
اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر. تو پھر میرے عزیزوں، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں. الفاظ الگ ہیں، اور وہ پاور آف سول کہتے ہیں کرسچن لوگ، ہندو لوگ آتما کی شکتی کہتے ہیں. اس کے لیے وہ دنیا کو ترک کر رہے ہیں، کچھ کلمات کے جاپ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنی روح کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سب ادیان میں یہ کوئی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اصلی روح کی طاقت وہ ہے، روح نے اگر اپنے رب کو پہچان لیا تو یہ سب سے بڑی طاقتور ہے. اور روح جس وقت اللہ رب العزت کو، اپنے خالق کو پہچان لیتی ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرب پانے کا جو اس کا مقام ہے وہ ولایت کا مقام ہے، اور وہیں سے اس کی طاقت کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہمیں اس روح کی تربیت کیسی کرنی ہے؟ روح کی تربیت کیسی ہو؟ دیکھیں، آپ کو ایک سمپل سی بات بتا رہا ہوں. جسم کو صبح ناشتہ نہ کرو، دوپہر کا کھانا نہ کھاؤ، تو شام تک آپ ہلنے لگ جائیں. اور اگر 3 وقت کا کھانا چھوڑو تو کمزوری جسم پر اور چہرے پر ظاہر ہونے لگ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جسم کو بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں. اسی طرح روح کو بھی بھوک لگتی ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، ذکر اللہ ہے. اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی روح تر و تازہ ہوتی ہے. اور یہاں تو برسوں سے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا تو کسی کی روح بیمار اتنی ہو چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں پتا، صرف چلتا پھرتا ایک لاشا ہے، چلتا پھرتا ایک جسم ہے. روح تو ہے موجود لیکن بڑی کمزور اور بڑی غریب. اس روح کو طاقتور بناؤ اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، جہاں یہ روح سلامت ہوتی ہے، انسان کا جسم مر بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو اسی طرح باقی رکھتا ہے. روح باقی ہے. مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد بھی روح باقی ہے، روح باقی ہے. اور روح جب تک طاقتور ہے وہ کیا سے کیا کر سکتی ہے. تصرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے. موت کے بعد بھی اولیاء کاملین کی زندگیاں ہم جو دیکھتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں جسم سے زیادہ اپنی روح کا خیال کیا. اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار. ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں؟ لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال. میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے، آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں. میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا. اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے. اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے. ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے. جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا. وہ کون ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے. یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے،
ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا. آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے. ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے. لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے. اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے. ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی. سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے. لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا. میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ میری قوم زوال پذیر کیوں ہے؟ ان کے علاج کیا ہے؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی. یہ سب بیماریاں آئی ہیں. ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا. علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے. پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا. پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر. جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور. لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو. اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم. 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت. پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ. تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو. عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. نوجوانوں سے میں کہوں گا تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو. جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے. اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے. پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا. پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کوپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت. چیف رکھے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہماری خوش بختی قائد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے. واقعی یہ باغ زہرا کے کلی لگتے ہیں. حضرات حضور معین المشائخ کی محبت میں یہ شعر سماعت کریں کہ باغ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، والد ہیں ان کے ولی یہ بھی ولی لگتے ہیں، انہیں شجرا دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں. آل نبی اولاد علی، جانشین حضور، شہید راہ مدینہ،
صاحب سجادہ آستانے درگاہ کی چھوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے. حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب کا بیان سنیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. میں عرض یہ کر رہا تھا اور برابر جو بات چل رہی ہے اسی درمیان شہزادہ بطول گلے گلزار ہاشمیت یہاں پر جلوہ بار ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3 باتیں. حضور نے فرمایا علموا اولادکم 3 خصال. 3 عادتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ. سب سے پہلی چیز حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت. دوسرے حضور فرماتے حب اہل بیتہ، رسول کے گھر والوں سے محبت سکھاؤ. وتلاوت القرآن الکریم، تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ. جن بچوں کو یہ 3 چیزیں دی گئی ہیں میرے عزیزوں، پھر وہ جوانی میں قائد امت بن کر نکلتے ہیں، مصلح امت بن کر نکلتے ہیں. اور بڑے ہونے کے بعد آپ سوچتے ہو اب اس کو کیا سکھاؤں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بچپن میں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اولاد میں ڈالی ہو تو بدلے میں ملتا ہے کہ جب یہ جوان ہوتا ہے اور آپ بوڑھے ہوتے ہیں، اللہ تمہاری محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے، تمہاری محبت بدلے میں ڈالی جاتی ہے. بوڑھا ہونے کے بعد جو یہ چاہتا ہے کہ جوان بیٹا میری خدمت کرے، تو انہیں بچپن میں اگر اللہ اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا، بدلے میں ملتا ہے. ورنہ بڑھاپے میں تم تمنا کرتے رہ جاؤ گے. یہ وہ اولاد جن کو تم نے دنیا ہی دی. بچہ جب بڑھ رہا تھا، جوان ہو رہا تھا، باپ تو اتنا اس کی تربیت پر اتاولا ہے، جو مانگا لا کر حاضر کر دیا، جو کھلونا بچے نے ہاتھ رکھ دیا لا کر رکھ دیا. تم یہ سمجھتے ہو میرے بچے کی ہر خواہش میں پوری کر رہا ہوں، میرا بچہ تو میرا ہے. تمہارے خون پسینے کی کمائی کی ہر چیز تم نے بچے کے سامنے حاضر کر دی. ان جوان لڑکیوں کو بھی میں نے دیکھا، 18 سال 20 سال باپ تربیت کرتا ہے، 6 مہینے کسی لڑکے سے دوستی ہو گئی، وہ ماں باپ کو ٹھکرا کر چلی گئی. کیوں ایسے حالات پیش آئے؟ ماں باپ کی اہمیت ان اولاد کی نظر کیوں نہیں آ پاتی؟ وجہ صرف یہ ہے بچپن میں جو تمہیں انہیں دینا تھا وہ نہیں دیا، دنیا خوب لا کر دے دی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنی اولاد کو دیا جانے والا باپ کی طرف سے سب سے بہترین تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم یہ سوچتے ہو نا، بچہ جب 6 سال کا ہوا، 7 سال کا ہوا، 8 سال کا ہوا، ہر سال اس کا برتھ ڈے کا انتظار کرتے ہو اور سوچتے ہو میرے بچے کے برتھ ڈے میں اس کو سب سے بہترین گفٹ دیتا ہوں، سب سے بہترین ہدیہ. بیٹی کو بھی باپ گفٹ دے رہا ہے، بیٹے کو بھی دے رہا ہے، لیکن وہ گفٹ کیا ہے، وہ ہدیے کیا ہیں؟ ہر سال تم جا کر دیکھ لو، کبھی کبھار جو بڑے لوگ ہیں کھلونوں سے اٹھ کر کے کبھی موبائل دے دیا، اس سے بھی اٹھ کر کے کبھی بائک دلا دیا، جس کو جو چاہا وہ دلاتا گیا. لیکن میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اگر کہوں تو فرماتے ہیں اپنے بچے کو دیا جانے والا سب سے بہترین تحفہ باپ کی طرف سے وہ اپنے نبی کی محبت ہے. یہ سب سے بہترین تحفہ ہے. اچھے اخلاق و کردار تحفے میں دیا ہے تو اس نے پوری دنیا بھی دے دی اور آخرت بھی دے دیا. بے شک سبحان اللہ. یہ چیز چھوڑ کر کے ساری دکان لا کر رکھ دو. ہمیں پتا ہے ہمارے بچوں کو کھلونے لیتے تو 2 دن میں پرانے ہوتے، پھر تیسرے دن وہ کھیلتے بھی نہیں. جتنے بھی اچھے کھلونے لا کر ان کے پاس رکھو، 4 دن کے، 5 دن کے، 8 دن کے ہیں، اس سے زیادہ کیا کھیلیں، سال بھر کھیلیں گے ٹوٹ جائیں گے. لیکن ان کے دلوں میں عشق رسول جو دیا گیا ہے وہ یہاں نہیں بلکہ قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ تحفہ کام آئے گا. سبحان اللہ. وہ کام آئے گا. اور اگر یہ چیز چھوڑ کر تم کچھ بھی دے دو وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے. عزیزان گرامی اوقات، میں نے بہت سارے گھروں کے یہ معاملات محسوس کیے. وہ جوان بچیاں کیوں اپنے ماں باپ کو ٹھکرا رہی ہیں؟ وہ جوان لڑکے کیوں اپنے ماں باپ کو غیر اہم سمجھتے ہیں؟ 4 دن کی دوستی کر کے دوست کو اہمیت دینے لگ جاتا ہے لڑکا. یہ کہتا ہے یہ میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے. تیرا باپ کیا تھا؟ پھر تیری ماں کیا تھی جو 9 مہینے درد سنبھال کر کے تجھے اٹھا کر چلتی رہی؟ قرآن کہتا ہے جس ماں کے بارے میں کہ وہ وضعته کرہا، وہ تمہیں ایسی تکلیف میں جنم دی ہے. پتا ہے حکیموں نے کہا ہے موت کے وقت 40 ہڈیوں سے روح نکل جاتی ہے تب آدمی مرتا ہے، لیکن بچے کی ولادت کے وقت ماں کی 39 ہڈیوں سے روح نکل چکی ہوتی. وہ اس قدر درد دے کر کے بچے کو جنم دیتی ہے. 9 مہینے وہ بوجھ اٹھا کر چلتی ہے اور اس ماں کو ٹھکرا کر کے چلا جائے بندہ اور اس کی اہمیت نہیں سمجھے. اور ماں اگر رات کو پکارے کہ بیٹا کہاں اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا تو اس کو برا لگنے لگ جاتا ہے.
یہ کیا جگ جگ چلتی رہتی ہے ماں باپ کی. باپ کے سامنے بیٹھنے کو یہ تیار نہیں, اور وہ لڑکے جو اس کے کچھ نہیں لگتے, بس عیاشی کی طرف بلاتے, ان کے ساتھ پوری رات گپے لگائے. ماں باپ کیوں اچھے نہیں لگتے؟ ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے؟ اس سب کا کارن ایک ہے, قصور ان بچوں کا نہیں ہے, ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کیا. قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے, مقدمہ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ مولا ہمارے ماں باپ کو دکھا وہ کہاں ہیں؟ پوچھا جائے گا کیوں؟ کہ ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں, ہم اپنے پیروں سے انہیں روندنا چاہتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ کہا آج ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کی وجہ ہمارے ماں باپ ہیں. انہوں نے ہماری تربیت نہیں کی, ہمیں خوف خدا نہیں دکھایا, ہمیں حب رسول نہیں سکھایا. تم کھلونے دلا کر کے ان کو گھر پراپرٹی دے کر کے تب بھی پھنسے جاؤ گے, وہاں پر پھنس جاؤ گے. بچے ہو تو کیسے ہو؟ میں ایک بات بتاتا ہوں میرے عزیز, نجم الدین عراق کا ایک گورنر ہے, گورنر پورے علاقے کا گورنر ہے, شادی نہیں کیا, 30 سال سے بھی زیادہ کی عمر ہو گئی, اور بڑے بڑے رشتے آتے تھے, بادشاہوں کے بیٹیوں کے رشتے, وزیر الملک کی بیٹی کا رشتہ, سب ٹھکراتا رہتا ہے, مجھے نہیں چاہیے. عمر نکلتی جا رہی ہے. بھائی تھا, بھائی آ کر کے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی تو لڑکی پسند کر لو, نکاح کر لو. کہا نہیں میرے لائق دکھتی نہیں ہے. کہا کیسی چاہیے تم کو؟ سلجوق خاندان کی بیٹی, وزیر الملک کی بیٹی, اتنے اعلیٰ خاندان کی لڑکیاں تو تجھے بتا رہا ہوں. کہا نہیں مجھے میرے لائق کی ملتی نہیں. کہا کیسی چاہیے, تمہارا کرائیٹیریا کیا ہے, ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ نجم الدین نے کہا میں چاہتا ہوں مجھے ایسی بیوی ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. دوسری چیز میرا کرائیٹیریا یہ ہے, ایسی بیوی ملے مجھے جو مجھے دنیا سے بیزار کرے اور اللہ کی طرف لے جائے. تیسری چیز مجھے ایسی چاہیے کہ اس سے پیدا ہونے والا بیٹا ایسا ہو جو بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ اول مسلمانوں کا اس وقت یہود و نصارہ کے ظالم ہاتھوں میں تھا. نجم الدین نے یہ سوچا اور شادی کرنے کو تیار نہیں. ظاہر سی بات ہے ایسے کرائیٹیریا کی لڑکی ڈھونڈنا بھی مشکل ہے, ملے تو کہاں ملے. شادی نہیں کرنا. ایک دن تقریر کی جامع مسجد میں, وہاں کے بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس بیٹھا تھا, مغرب کے بعد درس دے رہے تھے شیخ, علاقے کے شیخ اعظم. اچانک پردے کے پیچھے سے ایک خاتون کی آواز آئی, حجاب میں تھی. شیخ نے پوچھا کون ہے؟ لڑکی نے اپنا نام بتایا, ست الملک, ایک فقیر خاندان کی لڑکی تھی. تو آپ جلال میں آئے, بزرگ جو شیخ اعظم ہے فرماتے بیٹی تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں نے آج اتنا بڑا رشتہ بھیجا تھا, تو نے ٹھکرایا. اس لڑکی نے کہا میرے لائق نہیں تھا. پوچھا تیرے لائق نہیں تھا تو چاہتی کیا ہے؟ وہ پردے کے پیچھے سے کہتی ہے میں چاہتی ہوں مجھے ایسا دولہا ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور میں یہ چاہتی ہوں ایسا شوہر ملے جس سے پیدا ہونے والا بیٹا بیت المقدس کو آزاد کرائے. سبحان اللہ. نجم الدین اسی محفل میں بیٹھا ہوا, کہا میری سوچوں سے پوری سوچ ملتی ہے اس خاتون کی جو پردے کے پیچھے. اٹھا اور شیخ سے کہا حضور کیا میری سگائی یا میری منگنی اس لڑکی سے آپ کرا سکتے ہیں جو پردے کے پیچھے؟ بزرگ نے فرمایا تو دیکھا ہے اس کو؟ کہا مجھے ضرورت نہیں. کہا تو جانتا ہے اس کا خاندان؟ کہا وہ بھی مجھے ضرورت نہیں, اس کی نیت میرے لیے کافی, جو میری نیت ہے وہ اس کی نیت ہے. شیخ نے فرمایا نجم الدین تو علاقے کا گورنر ہے اور وہ اس محلے کے سب سے فقیر خاندان کی لڑکی ہے, کہاں میچنگ ہوگی؟ نجم الدین نے کہا پھر بھی مجھے چلے گا. وہ مغرب کے بعد بیٹھا, عشاء سے پہلے اسی مسجد میں نکاح بھی ہو گیا. سبحان اللہ. اسی رات کو بدائی بھی ہو گئی. ادھر لڑکا بھی راضی, لڑکی بھی راضی. نیتوں کا ملاپ تھا, نیتوں کا ایکجا ہونا تھا. یہ نجم الدین اپنی دلہن کو لے کر گیا. جانتے ہو میرے عزیزوں, تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھ لو, یہ وہ حسین جوڑا ہے جس سے پیدا ہونے والے لڑکے کا نام صلاح الدین ایوبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ. کون ہے صلاح الدین؟ یہ آسمان سے اترا ہوا نہیں تھا, یہ زمین سے نکلا ہوا نہیں تھا. ماں باپ کی صالح نیت کی وجہ سے صلاح الدین پیدا ہوتا ہے. ماں باپ کی جب تربیت ہو, ان کی نیت صالح ہو, تو آج بچے صالح پیدا ہوں گے. لوگ آج ظاہر سی بات ہے
ایک صاحب ہے, وہ سوال کر رہے تھے, وہ بیان کر رہے تھے. اس بیان میں ایک خاتون نے آ کر کے کہا, مولانا آپ کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں, کربلا کے واقعات بہت سناتے ہیں, حسین اعظم کے تذکرے, ان کے صبر, ان کے استقامت, ان کے جذبے شہادت سب بہت سناتے, لیکن پھر کوئی حسین کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ مولانا نے اچھا جواب دیا. وہ خاتون سوال کر رہی تھی, کہا حسین ضرور پیدا ہوگا, پہلے فاطمہ تو آئے کوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فاطمہ ہوگی تو حسین بھی آئے گا. گھروں کے حالات جب درست ہو جاتے ہیں تو میرے عزیزوں ان خاندانوں میں نیک و صالح اولاد ہوتی ہے. درخت بن جانے کے بعد ہم تربیت کی سوچ رہے ہیں, بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے. اب تو یہاں پر کچرا نکالنے کے لیے ہاتھ نہیں, بڑے بڑے بلڈوزر لگانے پڑتے ہیں, تب جا کر کے کچرے نکلیں گے. لیکن جو نوجوان ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, نیت کر لو صالح نیت اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے تحسین فرج عطا فرما, میری شرمگاہ کی حفاظت عطا فرما, مجھے وہ نیک خاتون دے جو مجھے دنیا سے ہٹا کر جنت کی طرف لے جائے, مجھے دنیا کی محبت سے نکال کر اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالے. تمہاری نیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا کرے گا. پہلے سے اگر یہ سوچتا ہے جوان, ایسی دلہن ملے جو 4 لوگوں میں کھڑا کروں تو لوگ اسے دیکھتے رہے, بے حیا آدمی, دیوس آدمی جو اپنی عورت کا مظاہرہ کرانا چاہتا ہے, شادی اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ 4 لوگوں میں اس کی خوبصورتی دکھائے, اس شخص کے بارے میں میرے آقا فرماتے وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ جہنمی ہے. 3 بار فرمایا. پوچھا کون؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنی, جس کی عورت اس کے شوہر کے بغیر بے پردہ باہر نکلتی, یا جو مرد اپنی عورت کو آزاد گھماتا ہے, اس کے بارے میں کہا گیا وہ دیوس ہے, جہنمی. تمہاری نیتیں صالح ہو, تمہاری نیتیں پاکیزہ ہو تو اولاد بھی آئے. اور معاشرے میں اصلاح کے لیے ہمیں ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں, آج بیج کو فصل تمہاری نسل نکالے گی اور اچھی عمدہ فصل دیکھے گی. اور اس معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو میرے عزیزوں مل کر کے صحیح کیا جا سکتا ہے. نشہ کے متعلق مجھے بڑی عجیب کوفت محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ تم کس نشے میں آج ڈوبے ہوئے ہو؟ کون سا ہے یہ نشہ؟ یہ شراب, دھتورا, یہ سارے ڈرگز, اس چیز کے لیے امت مسلمہ بنائی گئی. قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں میں نکالے گئے ہو. انسانوں میں اللہ نے تم کو سب سے بہترین امت بنایا. بہترین امت کے یہ کام کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ بڑے بڑے ڈرگ ڈیلر, خریدنے والے بھی, بیچنے والے بھی, کرنے والے بھی, دیدہ و دانستہ دنیا نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے جان بوجھ کر کے, کیونکہ مجھے پتا ہے میں وہ ساری منزلیں طے کر کے آیا ہوں, ساری چیزیں دیکھ کر کے آیا ہوں, کہاں سے یہ لیک ہوتا ہے, کہاں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں, کون کون لوگ سپورٹ کرتے ہیں, کون کون لوگ کھڑا کرتے ہیں, پیسے کون دیتا ہے, مال کون دیتا ہے, بچاتا کون ہے, یہ سب پتا ہے. یہاں کھل کر کے میں اس چیز پر نہیں اظہار کرنا چاہتا. جیلوں کے اندر میں نے دیکھا ہے پوری کی پوری جماعت, یہ سارے کے سارے جو راکٹ چلتے ہیں اندر سے بھی چلتے ہیں. حیرت کی بات ہے, ایک چھوٹی سی پن نہیں آ سکتی تھی وہاں پر, لیکن نشہ آ جاتا ہے. کون لاتا ہے, کیسے آتا ہے؟ اب اس کی تو ہر ایک کو اندازہ ہونا چاہیے. جب شہر کا منصف ہی چور ہو, جب حاکم ہی غدار ہو, تو پھر یہ ہم امید نہیں کر سکتے کہ وہاں پر اچھی فصل نکلے گی. شیخ سعدی نے صحیح چیز ہے لذت آشنائی. سبحان اللہ, سبحان, نعرے چیز ہے, نعرے رسالت. وہ آنکھوں سے میرے مصطفیٰ نے وہ پلایا تھا جس کے بعد دنیا کی شراب ہیچ ہو گئی تھی. آج تم نے آنکھوں سے اگر پینا ہے تو آؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. آج صرف پردے لگائے گئے ہیں, وہ کائنات کا دولہا آج بھی اپنی شان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. وہاں سے آواز آتی ہے, وہ آج بھی اپنے جلوے دکھا رہے ہیں, آج بھی اپنے غلاموں کے گھر جا رہے ہیں. نہیں تو یوں ہی سنی پکار کر نہیں کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. سبحان اللہ, بلکہ ہم تو یہ کہیں گے دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سنا ہے کیا بات ہے, دیکھا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں, یا رسول اللہ کچھ ایسا کر دو میرے کردگار آنکھوں میں
ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. طلب کرو میرے عزیزوں, کیوں نہیں ملتا؟ اگر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں تڑپ کر کے مانگا ہوتا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار, آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں اپنی زندگی میں, جب ہمارا دل زیادہ ٹوٹ جاتا ہے آمینہ کلال سنبھالنے کے لیے تشریف لاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اندازہ ہوتا ہے صحابہ نے اپنی تمام تر وہ ساری عادتوں کو کیسے ختم کیا تھا. وہ ایک دیدار رسول سے, وہ ایک زیارت مصطفیٰ سے سب کچھ توڑ دیا تھا, سب کچھ چھوڑ دیا تھا. آج وہ ایک محبت تمہارے دل میں گھر کر جائے. میں کہتا ہوں ہزاروں تقریروں کی ضرورت نہیں, تمہارے علاج معالجے کے لیے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں. وہ ایک عشق مصطفیٰ تمہیں آسمانوں کی بلندی تک پہنچا سکتا ہے. بے شک. اٹھا کر تمہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا تمہیں اندازہ بھی نہیں. اس لیے کہ میرے عزیزوں ہم لا یعنی چیزوں میں مصروف ہیں. جو چیز تمہارے لیے نہیں بنی یا تم اس کے لیے نہیں بنے, اپنی پوری زندگی اس پر لگائے ہوئے ہو. اور جس چیز کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اور جو چیز تمہارے لیے بنایا اس سے آنکھیں موند کر بیٹھے ہو. اس کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. یہ دنیا کے بارے میں یہ شہد دکھاتی اور زہر پلاتی. ہوتا یہی ہے جتنی حسین چیزیں یہاں دکھ رہی ہیں دیکھنے میں تو شہد ہے اور حقیقت میں زہر ہے. جو پی لیتا ہے وہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے. قاتل ہے یہ دنیا, ڈائن ہے. ڈائن کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شوہر کو مار ڈالتی, جو شوہر بدلتی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے 3 باتیں فرمائی اس دنیا کے بارے میں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش. جو اس سے محبت کرتا ہے یہ دنیا اسی کو مارتی اور پھر دوسرے کے گھر چلی جاتی. دیکھو ٹٹول کر کے اپنی جیبوں میں جو چیز ہے, کیا یہ تمہارے پاس ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ تم کل کسی اور کے ہاتھ میں یہ پیسے دیکھ رہے ہو, تمہارے مال اور تمہارے جائیداد کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے. ہو سکتا ہے زندگی میں کسی بنکر میں رکھ کر کے بینک میں خوب حفاظت کرو, مرنا تو ہے. قبر میں بیٹھ کر دیکھو کہ تمہارے بچے اس پر ناچ رہے ہو, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حسرت سے تم دیکھتے رہو کہ جس کے لیے میں نے کیا کیا کر کے جمع کیا, یہ میری اولاد اس طرح سے اس کا استعمال کر رہی. حقیقت میں یہ دنیا ہے جو روز ہاتھوں میں بدل کر جاتی ہے, تمہاری کبھی نہیں ہو سکتی. جو چیز ہمیشہ تمہارے پاس رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ وہی چیز ہے جو تمہیں بے خوف کرتی ہے. عجب چیز ہے لذت آشنائی. جو حضور کی محبت میں سرشار ہوتا ہے پھر دنیا کا خوف اس سے نکل جاتا ہے اور دنیا کی تمام تر یہ برائیاں اس کے دل سے نکال دی جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا ذکر کر رہے ہیں. مرنے کے بعد جب تمہیں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں, یاتیانی ملکانی. 2 فرشتے آئیں گے, عینانی ازرقانی, نیلی آنکھوں والے, کالے چہرے والے, سختی سے سوال کریں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. پھر حضور کے بارے میں دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. یہ 3 سوالات معلوم ہے کہ نہیں؟ قبر میں ہوں گے, پتہ ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان کو تو معلوم ہونا چاہیے 3 سوال قبر میں کیے جائیں گے. وہ فرشتے آ کر جھنجھوڑ کر سوال کرتے ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں بہت آسان سوال ہے, بول دوں گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے اور حضور کے بارے میں بتا دوں گا. یہاں پر قبر کے جوابات دینے کے لیے کچھ لوگوں کو سالوں بیت جاتے ہیں. کیوں؟ مرنے کے بعد میموری لاس, جو دنیا میں تھا وہ سب بھلا دیا گیا ہے, وہاں جانے کے بعد ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ہی بات یاد آ سکتی ہے جس کو اللہ یاد دلائے. جو دنیا میں اللہ اور رسول کو یاد نہیں کرتا تھا وہاں کیا یاد کر پائے گا؟ اب سنو, حضرت عمر فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر, توجہ چاہوں, اے عمر تیری قبر میں یہ 2 فرشتے آئیں گے, سوالات کریں گے تو کیا جواب دے گا؟ کیا جواب دو گے؟ اب حضرت عمر کی باری تھی. قبر میں پوچھے جانے والوں کا جواب کیا دیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ مجھے یہ بات بتا دیں, وہ فرشتے جو 3 سوالات کرنے والے ان کا جواب میں کیا دوں گا وہ بات کی بات. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آج جو میں آپ سے محبت کرتا ہوں مرنے کے بعد قبر میں یہ محبت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر دنیا والوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ قبر میں حشر میں بھی باقی رہے گی.
اب حضرت عمر جھومنے لگتے، کہتے یا رسول اللہ اگر یہ محبت باقی رہے گی تو یہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، منکر نکیر کو میں خود دیکھ لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ہیں تو پھر کس بات کی فکر؟ اسی کو کہا اقبال نے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جس کے پاس یہ حب رسول ہو، عشق مصطفیٰ ہو، پھر اس کے لیے دنیا ہیچ ہے، کمتر ہے، اس کا یقین بڑھ جاتا ہے، اس کا توکل بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، آج میں نے محسوس کیا ہمارے پاس جمع کرنے کی کوئی چیز نہیں رہی، جو جمع کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ سے نکل کی چلی جاتی، لیکن جتنے لوگوں کو جمع کرنا چاہا وہ بھی ٹوٹتے رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ زندگی گزار کر کے دیکھ لینا، یہ دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے رہ جاؤ گے، کبھی پورے ہاتھ میں نہیں آتی، یہ بکھرے ہوئے دانوں کی طرح، کہ وہ تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانے جس کو کوئی سمیٹتا رہتا ہے، ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا، ادھر کا سمیٹا ادھر نکل گیا، دنیا پوری زندگی بھر تمہارے ساتھ یہی تماشا کرتی رہ جائے گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد کر لو، اعلیٰ حضرت نے کہا ساری دنیا کو سمیٹتے سمیٹتے کوئی آتا ہی نہیں، اس کو راضی کیا وہ ناراض ہوا، اس کو راضی کیا یہ ناراض ہوا، کیوں سب کی رضا کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ ایک کو راضی کرو جس سے خالق بھی راضی ہو جائے، ایک کو راضی کرو۔ اور صحابہ یہ پوائنٹ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی، مصطفیٰ کو راضی کرنا شروع کیا۔ اگر نبی راضی ہے تو پوری کائنات راضی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں تمہاری محبت خود ڈالے گا۔ اور علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں حضور سے محبت کرنے والا اگر وہ 70 پردوں کے اندر بھی چھپا رہے، اللہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ تمہیں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں، پوسٹر لگانے کی ضرورت نہیں، دل میں حب رسول بسا کر کے دیکھو، جہاں سے گزرو گے وہ جنگل منگل بنتا ہی رہے ہر جگہ۔ میرے عزیزوں میں تو بہت کم تر آدمی، میں ایک چھوٹا آدمی، لیکن مجھ سے جو نسبت جڑی ہوئی ہے وہ نام مصطفیٰ کی۔ دنیا مجھے جو پہچانتی ہے میرے باپ کے نام سے نہیں، مصطفیٰ کے قدموں کے نام سے۔ اور اسی لیے میں فخر سے کہتا ہوں یا رسول اللہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے ان کی جو بات کرتا ہے ہر دل پہ راج کرتا ہے۔ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری محفلوں سے اعلیٰ حضرت کا نام جاتا نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فلسفی تھے، وہ سائنسدان تھے، بڑے پرہیزگار تھے، منطقی تھے، عالم تھے، فقیہ تھے، اس سب کی وجہ سے نہیں، وہ ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ سینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عشق رسول، سبحان اللہ، بے شک محبت مصطفیٰ سے بھرا ہوا تھا، اس لیے دنیا آج بھی سروں پر رکھتی ہے، آنکھوں پر رکھتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے 700 سال بھی گزر جائے، 800 سال بھی گزر جائے، ہمارے مجمع کا بچہ بچہ جانتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قصیدہ بردہ شریف، اس کے اشعار عربی میں ہے، سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی جھوم جاتے ہو، کس نے پڑھا تھا یہ بھی نہیں معلوم، لیکن 700 سال پہلے ایک ایسا عاشق رسول تھا جس کو لقوے کی بیماری ہو گئی تھی، فالج ہو گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا، بستر پر لیٹا، سارے حکیموں نے کہہ دیا علاج نہیں ہوگا، ہاتھ اور پیر اٹھائے نہیں جا رہے تھے، اور عاجز و مجبور ہو کر اپنے بستر پر لیٹ کر کے یہ پکارا تھا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم ام هبت الريح من تلقاء كاظمة او اومد البرق في الظلماء من اظم فما لعينيك ان قلت اخففا همتا وما لقلبك ان قلت استفق يهمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل عصابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। 170 अशआर हैं, पढ़ूं तो सुबह हो जाएगी, लेकिन आशिक रसूल ने पुकारा था, सुबह हुई नहीं, आमिना का लाल ख्वाब में तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, उस आशिक रसूल की बात इसलिए पढ़ता हूँ कि पढ़े हुए 700 साल गुजर गए, अशार में आज भी असर है, आज भी असर है। हमने भी पुकारा है, हमने भी देखा है मनाजिर, हमने भी वो जलवे देखे, लेकिन उस बूसीरी का कसीदा अल्लाह ने हर जगह मशहूर आम कर रखा, इसलिए कि जो नबी की बात करता है वो क़यामत तक दिलों पर राज करता। सुभान अल्लाह। बाकी तुम कुछ भी जमा कर लो, जो भी ओहदे मनसब, अरे कल गुजर जाने दो, प्राइम मिनिस्टर भी बन जाओ, चीफ मिनिस्टर भी बन जाओ, जहां कुर्सी हटी पेपर के टुकड़े में भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा। दुनिया बना देती है, कहां से कहां, वो 80 साल के 90 साल के बूढ़े जिनको हुकूमत ने साइड लगा कर रखा है, किसी मजलिस में बुलाते भी नहीं। एक जमाने में वो दबंग कहलाते थे, पूरी दुनिया को भड़काते थे, आज तो मौत की तमन्ना करते रहते हैं, न मौत आती है न कोई मिलने आता है। यह हालत क्यों हो गई? दुनिया जमा किया, तख्त जमा किया, ताज जमा किया, लेकिन मुस्तफा के कदमों में जो वाबस्ता हुआ है, हमने देखा है यहां हुजूर की गुलामी का हाल यह है, जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर मोइने मिल्लत, अशरफी दूल्हा, मुहाफिजे नामूसे रिसालत। सुभान अल्लाह। और असल बात तो यह है, मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा नहीं आ सकता। यहां कोई पुराना नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जब तुम्हें ये सारी चीजें हम साफ बता रहे हैं तो फिर इधर उधर की ठोकरें ना खाओ, इधर उधर ना जाओ। फिर बरेली वाला क्या कहता है सुनो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एक बात बता रहा हूं आपको, कब्र के 3 सवालात अभी मैंने जिक्र किया, एक बहुत अजीम नुक्ता है, एक बड़े मुफक्किर है, उन्होंने फरमाया, बड़ा अजीम है। 3 सवालात कर रहे फरिश्ते, तवज्जो। पहला सवाल कहते हैं मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? क्या है? समझ में आ रही मेरी बात? तेरा रब कौन है? फरिश्ते ये नहीं पूछ रहे तेरा रब कौन था, कब्र में पूछ रहे तेरा रब कौन है? कहेगा मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल भी फरिश्ते कहते हैं मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये नहीं पूछते तेरा दीन क्या था मरने से पहले, क्या था नहीं क्या है। मुर्दा कहता है मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जब तीसरा सवाल आता है हुजूर को दिखा करके, अब फरिश्ते ये नहीं कहते इनके बारे में तू क्या कहता है, बल्कि फरिश्ते कहते हैं मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। अब यहां क्या कहता है नहीं, यहां ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर, इसलिए कि जलवा देखने के बाद हर कोई पुकारेगा, अब तो कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन वहां सवाल के जवाब में फरिश्तों को नहीं चाहिए अभी क्या कहता है, अभी क्या कहता है, ये नहीं, बोल क्या कहता था। अपोजिशन वाले तो कहेंगे हा हा लादरी, नहीं अफसोस है मालूम नहीं, मैं तो इनके लिए खड़ा होना भी नहीं चाहता था, सलातो सलाम पे लड़ता था, और इनके लिए तो मैं क्या बशर नूर के झगड़ों में पड़ा रहता था, गैब इतना है उतना है इसी पर पड़ा रहता था। तुम्हारा तो यही होगा, और सुन्नी मचल कर कहेगा इनके बारे में पूछते हो, हाँ मैं क्या कहता था वो कहता हूं, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैराऊं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। फरिश्तों से सुन्नी ये कहेगा अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मोइने मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हर साहब। सुभान अल्लाह। बस खुलासा कलाम ये है, वक्त की नजाकत का मुझे अंदाजा है, हासिल कलाम लुब्बे लुबाब यही है, हमारी तमाम बीमारियों का इलाज एक ही है, वो तैबा शिफा खाना है। उस दरे पाक से वाबस्तगी तुम्हारे दिलों की धड़कनों को संभालो, अहरे गैरे नत्थु खेरे के लिए तुम्हारा दिल नहीं बना।
आला हज़रत फरमाते दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। वो सर ही क्या है जो हुजूर की मोहब्बत पर मिटना नहीं चाहता, वो दो कंधों पर बोझ एक कद्दू है। और वो दिल जो हुजूर की मोहब्बत से सरशार नहीं, वो तो एक छीचड़ा है, एक लोथड़ा है। असल दिल तो वो है जो उनके नाम पर धड़कता हो, असल दिल वो है जो उनकी याद से मामूर है। दुनिया की जब बात आए तो ठुकराए और अपने नबी की अजमत को सलाम करे। दुनिया तुम्हारे इम्तिहान लेगी, मैं जानता हूं मेरे अजीज, लोग ये डरे हुए भी हैं। मेरे हालात को देखकर लोगों ने ये सोचा था एक बड़ी आवाज को दबा दें, छोटे तो यूं ही दब जाएंगे। उनको पता नहीं जिस चीज के लिए तुम दबा रहे हो, यहां तो कानून ही अलग है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। बेशक जिस चीज को दबाना चाहते हो ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। हाँ, मेरे बाप दादाओं की बात कर रहा होता, खेती बाड़ी की बात कर रहा होता, प्रॉपर्टी की बात कर रहा होता, या मैं कोई पार्टी बना करके वोट मांग रहा होता, दबा देते, मर जाता, फिर दूसरा कोई उठने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन नाम मुस्तफा की बात ऐसी है, नाम मुस्तफा की बात ऐसी है। मक्का वालों ने देखा है, अंगारों पर सुला करके भी देखा, हाथ पैर आंख कान नाक सब काट करके भी देखा, सब देखती आ रही है दुनिया। ना वो नाम कल कम हुआ था, ना आज कम, और ना ही कयामत तक कम होगा, क्योंकि कानून है ये, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, परे खाक हो जाए जल जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और हालात की बात जहां तक आती है, मैं कहूंगा मेरे अजीजों, हजरत बहुत हमारे मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं, और बार बार पहले से भी कहते आए, बाद में भी कहते रहे, अब भी कहते हैं। वो बड़े हैं, उनकी नसीहत सरा को हमारे लिए वो फिक्रमंद इसलिए कि लोगों का ताल्लुक हमारे से बना है, दीन से वाबस्ता है, इसलिए उनकी बुजुर्गी और उनकी सोच और उनका फिक्र करना अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत। लेकिन मैं एक कानून जानता हूं, जो हुजूर पाक की असमत और उनके नामूस की बात करता है वो इम्तिहानात से गुजारा जाता है। बेशक, बेशक। फिर ये नहीं होगा सिर्फ हलवा पराठा खाएंगे, दावतें लूटते रहेंगे और लोगों के यहां जाकर के अपनी शान का इजहार करते रहेंगे। मैं ये जानता हूं ये नहीं होगा, इसलिए कि हुजूर पाक की मोहब्बत और अजमत और उनके इश्क की बात करेगा तो फिर आजमाया भी जाएगा, उसके लिए तो तैयार रहना ही होगा। लेकिन बदले में क्या मिलेगा? कुछ लोग ये कहते हैं क्या हुआ, सारा नुकसान तो हुआ, माल का नुकसान, इतने दिनों का नुकसान, बीवी बच्चों से दूर, पता नहीं कैसे कैसे स्ट्रगल किए, कौन कौन सी मुसीबतें देखी। लेकिन मेरे अजीजों, उन्हें क्या अंदाजा, हमें क्या मिला वो हम जानते हैं। लेकिन एक बात ज्यादा से ज्यादा, ये हमारे दिन खराब करोगे, माल खराब करोगे। मेरे अजीजों, ये सारी चीजें एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल क्या, जब हमने ये कहा फिदा का अभी वो उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरी माँ और मेरे बाप आप पर कुर्बान, तो फिर दुनिया क्या रह जाती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इम्तिहानात से गुजारे जाओगे, लेकिन एक ही दौलत अपने साथ रखो। दुनिया समेट करके तुम बचा ना पाओगे, लेकिन हुजूर की मोहब्बत समेट कर रखोगे तो ये कब्र में भी जाएगी और हश्र में भी जाएगी। काम आने वाली चीज की बात कर रहा हूं। और आंखों को बचा लो, जिस हुस्न के फरेब में तुम फंसते चले जाते हो, ये जाहिरी हुस्न है, थोड़े दिनों के बाद पिघल जाने वाला, खत्म हो जाने वाला, और ये वादे मवादे, ये मुआहिदे, ये सब टूट जाने वाले। हमें पता है कितने आशिक माशूक हैं जो चांद तोड़कर लाने वाले थे, अपनी महबूबा के लिए तारे तोड़कर लाने वाले थे। उनकी महबूबाएं शिकायत करती है शादी के बाद, हजरत ये तो कान की बाली भी नहीं लाता, तारे लाने वाला था, घर में राशन और आटा नहीं लाता, चांद पर लाने वाला था। ये सब दुनिया मजादी इश्क के ढकोसले। लेकिन हम जानते हैं जिन्होंने हुजूर से कहा था मेरी जान आप पर कुर्बान, मुस्तफा ने उन्हें छोड़ा नहीं, फिर छोड़ा नहीं, और अल्लाह ताला ने उन्हें उठाकर कहां से कहां पहुंचाया। आज भी दुनिया ये कहती है हुजूर की मोहब्बत में जो हुजूर को एक बार देखा है वो पूरी उम्मत के गौस अब्दाल कुतुब से भी आला है। किसी गौस का भी मकाम वहां तक नहीं पहुंच सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का मकाम है। उनके कदमों की धूल तक भी नहीं पहुंचता। ये बात याद रखें, यही एक दौलत है जो तुम्हें बहुत बुलंद करती है। आज मुझे जो पहचानती है दुनिया में वो जानता हूं सिर्फ इसी बात पर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था।
یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. حضور کا نام جس سے جڑتا ہے وہ دیکھا ہے مناظر، وہ دیکھا ہے جلوے. اسی لیے اٹھو اے نوجوانوں، آنکھوں کو تیار کرو اس جلوے جہاں آرا کی زیارت کے لیے، جس کا ایک بار سما جانا تمہارے اندر کی ساری بیماریوں کو ختم کر دے گا. نشہ ہے چھوٹ جائے گا، جہالت ہے ختم ہو جائے گی، بد کرداری ہے سیدھے ہو جاؤ گے. ہم نے تاریخ دیکھا ہے، جو ڈاکو تھے، چور تھے، جیسے جیسے تھے، ایک دولت عشق مصطفیٰ کیا آئی انہیں کہاں سے کہاں بنائی. فضیل بن ایاز کون ہے؟ حبیب اعجمی کون ہے؟ ان کی تاریخیں پڑھو. بشر حافی کون ہے؟ کس دولت نے انہیں ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے؟ وہ نبی پاک کی محبت ہے، ان کی عظمت ہے. اسی لیے میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا، آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کیا ملے گا، تمہیں اندازہ نہیں کیا ملے گا. ان آنکھوں کو نشہ سے اگر مکت کرنا چاہتے ہو، ایک خمار اپنے آنکھوں میں ڈالو، نشہ ہر طرح کا چھوٹے گا، شراب بھی اور ڈرگز بھی، ساری چیزیں چھوٹیں گی. ایک تمنا کرو، ایک تمنا کرو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. اللہ تعالیٰ جس دن یہ دعا تمہاری قبول کر لے اور وہ دن آ جائے، اور اتنا ہی نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں بھی پکارا کرو. وہ غیرت مند رسول ہے، وہ سخی رسول ہے، لجپال رسول ہے. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. پکارنے والوں نے پکارا ہے، جس نے جیسا پکارا ویسے اسے عطا کیا گیا ہے. دیر لگے گی، کبھی تو وہ وقت آئے گا، کبھی تو وہ رات آئے گی جب تمہارا نصیبہ جاگ رہا ہوگا، ہر چیز چھوٹ چکی ہوگی. آمنہ کا لال تمہارے گھر تشریف لایا ہوگا، اور پھر تم بھی پکار کر کے وہی کہہ رہے ہوگے جو پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا: مکھ چند بدر شاشانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا. کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھے کتی جاریاں. پھر اقبال کی بات آئے گی، اقبال کہے گا. ناظرین، مسلمان کی روح اپنے اعمال اور ایمان کے مطابق جنت یا دوزخ کے سفر پر جاتی ہے، اور ہندو کی روح اپنے کرم کے مطابق اگلے جہنم یا مشقہ حاصل کرتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال اور ہمارا ایمان ہماری زندگی اور آنے والے سفر کا فیصلہ کرتے ہیں. اگر آپ بھی ایسے ایمان افروز قصوں اور سبق آموز واقعات سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کبھی بھی یہ خوبصورت سبق نہ چھوڑیں. جزاک اللہ خیرہ.